حسین چلے میں آیا مجھے کدھر حسین چلے میدان میں گئے اور کہتے کھا رہے تھے بہت ظالموں تم نے میرے برابر کے بھائی کو مارا لا، تم نے میرے جوان بیٹے کو مارا لا، تم نے میرے 6 ماہ کے شیخا کو مارا لا۔ اب پورے کی جنگ دیکھو، اب پورے کی جنگ دیکھو، لڑتے رہے، تلوار چلاتے رہے، اور ایک مرتبہ حسین نے اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف کیا۔ کل ارض کربلا وکل یوم کربلا۔ آج یوم عاشورہ ہے۔ محرم الحرم کے اس دن کو بنگلورو کے قرب علی پور میں انجمن جعفریہ کی جانب سے منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بڑی تعداد میں فرزندان توحید مجلس اعزا میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر امام حسین و ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور ظلم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرنے بلکہ جد و جہد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا میں رونما ہونے والا یہ واقعہ صدیوں کے بعد بھی آج تک زندہ اور تر و تازہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کی جنگ کوئی شخصی جنگ نہیں تھی، حق و باطل کی جنگ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں جو بھی اسلام سے، دین سے واقف ہیں یا جو انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں وہ مظلوم کربلا امام حسین کی یاد مناتے رہتے ہیں۔ عاشورہ انسانیت کے مرکز کا، کرامتوں کا مرکز ہے، یعنی انسانیت کے کرامتوں کا مرکز، یونیورسٹی آف ہیومینٹی۔ کربلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ کربلا ہر ظالم کو نیست و نابود کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے۔ کربلا تمام زندہ ضمیروں کی جاگیر ہے۔ انسان کو بیدار ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ جو ہر ایک دور کے ظالم یا کوئی بھی حکومت ہو، حکومت کے لیے ہمارا کربلا یعنی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یونیورسٹی ہے ایک نمونہ ہے۔ ایک پرسکون زندگی کرنا ہے اور پرسکون ایک ملک بنانا ہے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا لیں گے تو سب کے لیے آسان رہے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لیے نکلے تو کوئی بڑا لشکر لے کے نہیں نکلے، جنگجوؤں کو ساتھ لے کر نہیں نکلے، سپاہیوں کو ساتھ لے کے نہیں نکلے، فوج کو ساتھ لے کے نہیں نکلے۔ امام چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی خواتین کو اور کچھ نوجوانوں کو، کچھ بوڑھوں کو، یا یوں کہیے کہ اپنے خانوادے کے تمام افراد کو، چھوٹے بڑوں کو، سب کو لے کر کے ساتھ نکلے۔ ایسی قربانی دینے کے لیے ایک انسان کیوں میدان میں نکلے گا؟ کہ کوئی اتنی بڑی بات ضرور تھی، کوئی اتنا بڑا ایشو ضرور تھا کہ جس کے لیے اس نے یہ سمجھا کہ میرے بچے قربان ہو جائیں تو ہو جائیں، میری خواتین بے پردہ ہو جائیں تو ہو جائیں، مگر یہ جو اس وقت حق کو باطل بنایا جا رہا ہے، سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے، انصاف کو ناانصافی میں بدلا جا رہا ہے، اور اپنی تمام ناانصافیوں کو، اپنے تمام مظالم کو، اپنی زیادتیوں کو شریعت کا نام دے کر آگے اس کو رائج کرنے کا جو ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بیعت کے لیے اتنا شدت کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو تھی، یہ مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے، ان کے چشم و چراغ تھے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں تھی۔ تو جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کے قربانیاں بھی بڑی دینا ہوتی ہیں۔ امام حسین نے دیکھا کہ میری طرف سب کی نظریں اٹھی ہیں، انسانیت میری طرف دیکھ رہی ہے، اسلام میری طرف دیکھ رہا ہے، امت میری طرف دیکھ رہی ہے، تو امام نے کربلا میں اسی لیے اپنا سفر اختیار کیا اور وہاں جا کے قربانی دی، اور یہ کہتے ہوئے قربانی دی کہ دیکھو ہم جھوٹ کے نام پر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، ناانصافی کے نام پر تمہاری اطاعت نہیں کریں گے، ہم اپنا گلا کٹا لیں گے مگر ہم حق کو نہیں کٹنے دیں گے، ہم اپنا گلا کٹا لیں گے مگر اسلام کو نہیں کٹنے دیں گے، ہم اپنے بچوں کو کٹوا لیں گے مگر انسانیت کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ETV بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی رپورٹ۔